گزشتہ روز یہ حدیث بیان کی گئی کہ جس کے اندر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اپنی 2 بچیوں کی صحیح تربیت کی تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا کہ آقا اسلام نے 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں آپس کے اندر ملی ہوئی ہیں تو وہ بندہ بھی جو اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کر کے آئے گا وہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ ایک اور حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ اس نے مجھ سے کھانے پینے کی چیز کا سوال کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہیں تھا، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ ایک کھجور لا کر اس عورت کو دی، تو آپ فرماتی ہیں کہ اس عورت نے کیا کیا کہ اس ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اس نے اپنی ایک بچی کو دیا اور دوسری بچی کو دے دیا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد وہ عورت اپنی بچیوں کو لے کر میرے گھر سے چلی گئی، تو ان کے جانے کے بعد حضور احمد دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ گھر کے اندر تشریف لائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کی بارگاہ کے اندر اس عورت کے متعلق عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک عورت آئی، میں نے اس کو ایک کھجور کا دانہ دیا، تو جس نے اس کھجور کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ ایک بچی کو دے دیا، تو حضور احمد دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے ان بچیوں کے ساتھ آزمائش میں ڈالا جائے، یعنی اللہ نے اسے بچیاں دی اور ساتھ غربت بھی عطا کر دی، کھانے پینے کے لیے بھی گھر کے اندر کچھ نہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش ہے، تو فرمایا کہ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو حضرت احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہی اس کی بچیاں اس کے اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائیں گی۔ یعنی کہ اس دنیا کے اندر جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جائے گا تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ جہنم کے اور اس کے درمیان پردہ بن جائیں گی، اسے جنت کے اندر لے جائیں گے۔ لیکن آج ہم ایک طرف بچیوں کے لاڈ پیار بڑے مانتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی بھی کرتے ہیں۔ خاص طور پہ دینی تعلیم کے متعلق ہم بچی کا بہت زیادہ حق تلفی کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنی بچیوں کو ضروری مسائل بھی نہیں سکھاتے، جو عورت کے لیے فرض مسائل ہیں ان کی بھی تعلیم نہیں دیتے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ماسٹر کی ڈگری اس بچی کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے، یعنی دنیاوی تعلیم اتنا ہم زیادہ اسے دلوا جاتے ہیں، اور دوسری طرف دین کی تعلیم ضروری مسائل بھی ہم اپنی بچی کو نہیں سکھاتے، اور پھر ایک طرف جب ہم بچی کی شادی کرتے ہیں جائز ناجائز چیزوں کا انبار لگا کر اس کو جہیز کے اندر دے دیتے ہیں، جو چیز دینی ہوتی ہے وہ بھی دے دیتے ہیں، جو نہیں دینے کی ہوتی وہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن جب جائیداد تقسیم کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت ہم اپنی جائیداد میں سے اپنی بچی کا حصہ نہیں دیتے، یعنی ایک طرف جائز ناجائز دے رہے ہیں، دوسری طرف جو جائز ہے، جو حق ہے، جو ہمارے اوپر
فرض ہے کہ اپنی بچی کو جائیداد کا حصہ دو، وہ بھی ہم اپنی بچیوں کو نہیں دیتے۔ آگے سے بچی کا ذہن ایسا بناتے ہیں کہ اگر آج تو اپنا حصہ اپنے بھائیوں سے لے کر جائے گی تو کل ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد تجھے بھائی اپنے گھر کے اندر نہیں آنے دے گی۔ اگر شریعت کے قانون کے مطابق بچی کو حق دیا جائے، اگر بھائی اس کو گھر کے اندر نہیں آنے دیتے تو یہ اتنا بڑا اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہم اتنا نہیں سوچتے کہ اگر آج ہم نے اپنی بچی کا حصہ نہ دیا تو اس حصے کی بنا پہ کل ہمیں جہنم کے اندر تو ڈالا جائے گا۔ ہم جہنم کے اندر جانا برداشت کرتے ہیں، ادھر بچی کو حصہ دینا برداشت نہیں کرتے۔ تو ایک اور حدیث کے اندر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کمزور ہوں، یتیم ہوں اور عورتوں کی حق تلفی کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہوں۔ جو کمزوروں کا حق کھا جاتا ہے، یتیموں کا حق کھا جاتا ہے، یا کوئی عورتوں کا حق کھا جاتا ہے، یا ان کے ساتھ کسی اور معاملے کے اندر زیادتی کرتا ہے، تو حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کام کو بہت بڑا سخت گناہ سمجھتا ہوں۔ تو ایک اور حدیث کے اندر حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا، اپنے دل کے اندر یہ بات میں نے محسوس کی کہ مجھے نچلے درجے کے لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، یعنی جو کمزور ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین لوگ ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے دل کے اندر یہ بات محسوس کی کہ ان لوگوں سے میرا درجہ زیادہ بلند ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے یہ دل کے اندر محسوس کیا تو ادھر حضور احمد دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہی نچلے درجے کے لوگوں کو جو تم نچلا سمجھتے ہو، کمزور سمجھتے ہو، فرمایا کہ انہی لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ یعنی جب تم ان کی مدد کرتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو، ان کی ضرورت پوری کرتے ہو تو تمہارا یہ عمل اللہ رب العالمین کو پسند آتا ہے، تو رب ذوالجلال تمہارے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیتا۔ لیکن آج دیکھو کہ کوئی امیر آ جائے تو 10 قسم کے کھانے ہم اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ کھائے گا ایک ہی، لیکن ہم پکائیں گے 10 قسم کے کھانے۔ چائے ایک ہی ہوگی لیکن اس کے سامنے 10 قسم کی پیالیاں ہم رکھ دیں گے۔ پتہ نہیں اسے کون سی پیالی کے اندر چائے پینا پسند ہے، لیکن ادھر غریب کو ہم عام پیالی کے اندر بھی چائے لا کر نہیں دے سکتے۔ امیر کے لیے بہت بڑا انتظام کرتے ہیں، غریب کے لیے اس کو ہاتھ کے اندر بھی لوٹی اٹھا کر اس کو دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، کہ جن کی وجہ سے ہماری مدد کی جاتی ہے۔ تو ایک اور حدیث کے اندر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کمزور لوگوں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ کمزور لوگوں ہی کی بدولت تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور احمد دو عالم علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے کہ دین آیا بھی غریبوں کے پاس ہے، دین کے اوپر عمل بھی غریب ہی کرتے ہیں اور جنت کے اندر بھی غریب ہی جائیں گے۔ مقصد کیا ہے کہ اکثریت زیادہ لوگ دین کے اوپر عمل کرنے والے ہی غریب ہیں۔ آپ اپنے اس گاؤں کا محاسبہ کر کے دیکھ لو کہ جتنی لوگ غریب لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں اتنے غریب نہیں آتے، امیر نہیں آتے۔ تو جتنا غریب لوگ روزہ رکھتے ہیں اتنا امیر لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ جتنا دین کا احساس غریب لوگوں کو ہوتا ہے اتنا امیر لوگوں کو نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی جب عمل امیر نہیں کریں گے تو پھر جنت کے اندر بھی وہ کم ہی جائیں گے۔ جب دین کے اوپر چلنے والے غریب ہوں گے تو جنت کے اندر بھی رب العالمین غریب لوگوں کو ہی داخل فرمائے گا۔
تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ مجھے غریبوں کے اندر ہی تلاش کرو، مقصد کیا ہے؟ تو آپ کا یہ فرمان کہ دین کے اوپر عمل کرنے والوں کے اندر مجھے یاد کرو یا مجھے تلاش کرو، تو دین کے اوپر عمل کرنے والے غریب ہی زیادہ ہیں، تو اس لیے مجھے غریبوں کے اندر ہی تلاش کرو۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان تمام مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔